فرمایا حقوق العباد میں کوتاہی کر رہے ہیں تو یہ یاد رکھیے ہم سے بڑا بیوقوف انسان، ہم سے بڑا جاہل انسان، ہم سے بڑا مفلس انسان کل قیامت کے دن کوئی نہیں ہوگا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض بدلناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذب قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما حاضرین جمعہ، عزیز بچوں، ساتھیوں، بزرگوں اور اسلامی بھائیوں، تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، بڑائی، بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو اللہ رب العالمین تمام جہانوں کا خالق و مالک ہے، جو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین علی کل شیء قدیر ہے۔ بعدہ تمام انبیاء و رسول پر درود و سلام کے پھول نچھاور ہوں، بالخصوص ہماری آخری نبی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگنت لا محدود درود و سلام نازل ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے. رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ باری الہ مجھے حق بات بولنے اور ہم کو، سامعین کو اور تمام مسلمانوں کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. آمین. سامعین کرام، حقوق دو قسم کے ہوتے ہیں. پہلا حقوق اللہ اور دوسرا حقوق العباد. حقوق اللہ جیسے روزہ، نماز اور اسی طرح سے قربانی، یہ تمام عبادتیں حقوق اللہ میں. اور حقوق العباد جس میں بندوں کا حق. حقوق العباد کی فہرست بہت لمبی ہے. معاملات، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ کیا حق ہو، پڑوسیوں کا اپنے دوسرے پڑوسن کا کیا حقوق ہے، والدین کیا کیا حقوق ہے، یہ تمام حقوق حقوق العباد میں آئی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ حقوق اللہ سے بڑھ کر حقوق العباد کی اہمیت ہے. یا یوں سمجھیے کہ حقوق اللہ سے بڑھ کر حقوق العباد بہت خطرناک ہے. کیونکہ حقوق اللہ میں اللہ رب العالمین چاہے گا تو اللہ رب العالمین بندے کے گناہ کو معاف فرما دے گا. لیکن حقوق العباد میں جب تک بندہ معاف نہیں کر دے گا تب تک اللہ رب العالمین بھی معاف نہیں کرے گا. یاد میرے اسلامی بھائیوں، حقوق العباد بہت خطرناک ہے. اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ. صرف ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرو اور اللہ رب العالمین کی عبادت میں کسی کو شریک مت کرو. یہ کیا ہے؟ یہ حقوق اللہ، اللہ رب العالمین کا حق. آگے اللہ رب العالمین فرما رہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ. اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى، جو اعزا و اقارب ہیں، جو ہمارے قریب کے رشتہ دار ہیں، اسی طرح سے جو یتیم ہیں، جو غریب ہیں، جو مسکین ہیں، جو فقیر ہیں، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، بہتر سلوک کرو. تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر اپنے حقوق کے بعد فوراً بندے کے حق کو ملایا ہے. اور حقوق العباد میں بہت لمبی فہرست ہے. والدین کا حق، بھائی بہن کا حق، شوہر بیوی کا حق، پڑوسیوں کا حق، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ حق. یہ تمام حقوق ہیں جو حقوق العباد میں آتے ہیں. میرے اسلامی بھائیوں، آج دنیا کے اندر انسان انصاف کا معاملہ نہیں کرتا ہے اور یوں سمجھتا ہے کہ ہم روزہ، نماز، خیرات و زکات دے دیتے ہیں، کر لیتے ہیں تو ہمیں نجات اللہ رب العالمین کے یہاں مل جائے گی. آپ یہ یاد رکھیے
3 قسم کے لوگ ہیں۔ پہلا وہ شخص ہے جو حقوق اللہ کی ادائیگی میں تو بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، نماز کی پابندی بھی کرتا ہے، حج بھی کر لیا ہے، خیرات و زکات بھی ادا کرتا ہے، لیکن حقوق العباد میں بہت کوتاہی کرتا ہے۔ معاملات ان کے صحیح نہیں ہیں، ان کے رشتہ دار ان سے خوش نہیں ہیں، ان کے بھائی ان سے خوش نہیں ہیں، ان کے والدین ان سے خوش نہیں ہیں۔ تو ایک قسم کے انسان وہ ہے جو حقوق اللہ میں تو بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے، لیکن حقوق العباد میں بالکل زیرو ہے۔ دوسرا قسم کا انسان وہ ہے جو حقوق العباد میں تو بہت اچھا اس کا رول ہے، معاملات ان کے بہت اچھے ہیں، ایک دوسرے سے ملنا جلنا اٹھنا بیٹھنا بہت بہتر ہے، پڑوسی بھی ان سے خوش ہیں، والدین بھی اپنے لڑکے سے خوش ہیں، بیوی بھی اپنی شوہر سے خوش ہے، لیکن حقوق اللہ ان کے یہاں سے نہیں، وہ نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، یہ حقوق اللہ جو ہیں ان کے یہاں سے نہیں ہے۔ اور تیسرے قسم کے انسان وہ ہے نہ تو جن کا حقوق اللہ صحیح ہے اور نہ تو حقوق العباد صحیح۔ یہ یاد رکھیے، صرف ہم روزہ نماز صدقہ زکات کر کر کے ہم عذاب جہنم سے بچ جائیں گے یا ناممکن ہے؟ یہ غلط خیال میں نہ رہے کہ ہم نے تو زندگی میں بہت نیک اعمال کیے، ہماری نماز نہیں قضا ہوتی، ہم نے حج بھی کر لیے، صدقات و زکات بھی ہم ادا کرتے ہیں، لیکن وہ انسان اس خیال میں نہ رہے کہ ہمارے معاملات اگر صحیح نہیں ہوں گے تو ہم جنت کے حقدار ہو سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، نماز کے ساتھ ساتھ ہمارے معاملات بھی صحیح ہونے چاہیے، ہمارے حقوق دوسرے کے ساتھ کیا ہیں، وہ تمام حقوق ہمارے اوپر جو عائد ہوتے ہیں کیا ہم ان کا پورا پورا حق ادا کرتے ہیں، یہ تمام چیزیں ہمارے اوپر ہونی چاہیے، تبھی جا کر ہم نجات پا سکتے ہیں۔ دنیا کے اندر انسان انصاف نہیں کرتا، حقوق العباد میں کوتاہی کرتا ہے، بھائی کا حق مارا جا رہا ہے، والدین کا حق مارا جا رہا ہے، پڑوس کا حق مارا جا رہا ہے، دوسرے مسلمان کا حق مارا جا رہا ہے، بے پرواہ ہے۔ یہ یاد رکھیے، چاہے ہم لاکھ حج کر لیں اور لاکھ نمازیں پڑھ لیں، ہمیں نجات نہیں مل سکتی ہے جب تک ہم حقوق العباد میں سر فہرست نہیں آئیں گے۔ حقوق العباد کو جب تک ہم اپنی گہری نظر سے نہیں ٹٹولیں گے اور خود کی ادائیگی نہیں کریں گے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ کہ ہم کل قیامت کے دن انصاف کا ترازو قائم کریں گے۔ دنیا کے اندر لوگ انصاف نہیں کرتے، لیکن ہم کل قیامت کے دن انصاف کا ترازو قائم کریں گے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا تو آج وہ دن ہوگا، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کسی کے اوپر ظلم نہیں کرے گا۔ آج پورا بدلہ انسان کو دنیا کے اندر نہیں مل پاتا ہے، زمین و جائیداد میں لوگ ایک دوسرے سے زبردستی کرتے ہیں، دباتے ہیں، امیر انسان غریب کو دباتا ہے۔ اسی طرح سے جو اونچے طبقے کے لوگ ہیں نیچے طبقے کے انسان کو دباتا ہے اور ان کا حق مارتا ہے۔ یہ یاد رکھیے میرے اسلامی بھائیوں، آج ہم انصاف نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ کہ ہم انصاف کی ترازو کل قیامت کے دن قائم کریں گے۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا اور کسی بھی انسان کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی نہیں ہوگی، کوئی اتیاچار نہیں کیا جائے گا، کوئی زبردستی
نہیں کی جائے گی. فلا تظلم نفس شیئا وان کان مثقال حبۃ من خردل. اگر جس بھائی نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی، ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی، اتینا بہا، ہم ان کو لے آئیں گے، ہم ان کے سامنے لے آئیں گے، ان کا نامہ اعمال ان کے سامنے کھول کر رکھتے ہیں. دنیا کے اندر انسان انصاف کا معاملہ نہیں کر پاتا، اور وہ انسان امید لگائے رہتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہمارا فیصلہ ضرور کرے گا. تو اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ ہم کل قیامت کے دن انصاف کی ترازو قائم کریں گے. لا تظلم نفس شیئا، اور کسی بھی انسان کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی نہیں کی جائے گی. وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، اگر ذرہ برابر بھی جس انسان نے نیکی یا برائی کی ہوگی، لَأَتَيْنَا بِهَا، ہم ان کو سامنے لے آئیں گے. وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، اور اللہ رب العالمین حساب و کتاب کرنے. اللہ رب العالمین جب حساب و کتاب فرمائے گا تو یہ یاد رکھیے حساب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، کوئی غلطی نہیں ہوگی. تو میرے اسلامی بھائیوں، حقوق العباد کا مسئلہ بڑا ہی کٹھن ہے. دنیا کے اندر ہم سے جو غلطی ہوئی ہے، دنیا میں ہم ان سے معافی مانگ لیں، کل قیامت کے لیے نہ چھوڑیں. دنیا میں اگر ہم نے کسی کا مال ضبط کیا ہے تو ان کو واپس کر دیں، کسی کا مال ہڑپا ہے تو ان کو دے دیں، ورنہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین دلوائے گا. آج ہم دنیا کے اندر نہیں دیں گے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلم شریف کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَتَعْدُنُّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ جو شخص دنیا کے اندر اپنا حق دوسرے کو نہیں دیتے ہیں، جو مال دنیا کے اندر لیا تھا اس کو واپس نہیں کرتے ہیں، کل قیامت کے دن ہم ان کے حقوق ضرور دلوائیں گے. ان کا حقوق دوسرے کو ضرور دلوائیں گے جس نے اس کا حق لیا تھا، دبایا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حتیٰ کہ سینگ والی بکری نے اگر بے سینگ والی بکری کے اوپر ظلم کیا ہے تو ان سے بھی قصاص لیا جائے گا. جاندار ہیں، بے زبان ہیں، اللہ نے ان کو اپنے سلیل نہیں دیا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ حقوق العباد کا مسئلہ اتنا خطرناک ہے کہ اگر بے سینگ والی بکری نے اگر بے سینگ والی بکری کو بھی تکلیف پہنچائی ہے تو کل قیامت کے دن ان سے بدلہ دلوایا جائے گا، قصاص لیا جائے گا. اور جس انسان نے دنیا کے اندر حق تلفی کی ہے، نہ کسی کو قتل کیا ہے، کسی کی زمین و جائیداد پر قبضہ کیا ہے، آج دنیا کے اندر وہ انسان نہیں دے رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم ضرور کل قیامت کے دن اپنے حقدار کو ان کا حقدار ہوگی. میرے اسلامی بھائیوں، بہت خطرناک چیز ہے حقوق العباد. دنیا کے اندر جو معاملات ہیں، ایک جگہ بیٹھ کر کے سوچ سمجھ کر کے سمجھا بجھا کر کے ان سے معافی مانگ لیجئے. جو لین دین ہے ان کو دنیا ہی میں ختم کر لیجئے. یہ یاد رکھیے کل قیامت کے دن نہ تو درہم ہوں گے، نہ تو روپے پیسہ ہوگا، یہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَوْ كَانَ مُسْلِمَةٌ لِأَخِيهِ، اگر کسی بھائی کے ساتھ کسی نے ظلم کیا ہے، کسی کے اوپر زیادتی کی ہے، کسی کے شان میں گستاخی کی ہے، آبرو ریزی پر ڈاکہ ڈالا ہے، اسی طرح سے مال ہڑپ لیا ہے، تو دنیا کے اندر ہی اسے لوٹا دے، دے دے.
کل قیامت کے دن نہ تو دینار ہوں گے اور نہ تو درہم ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, بخاری شریف کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس دن آنے سے پہلے تم دنیا کے اندر کسی کا مال ضبط کیا ہے تو ان کا مال لوٹا دو, اور یہ یاد رکھو کل قیامت کے دن نہ تو درہم ہوں گے اور نہ تو دینار ہوں گے, وہاں تو صرف نیکی. آپ نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہے تو آپ کی نیکی مظلوم کو دے دی جائے گی, آپ کو آپ کے بھائی کو دے دی جائے گی. لہذا میرے اسلامی بھائیوں, اگر ہم سے کسی قسم کی غلطی ہوئی ہو, چاہے ہم نے کسی کی غیبت کی ہو, کسی کا دل دکھایا ہے ہو, کسی کو گالی دی ہو, یا کسی قسم کا ہم سے غلطی ہوئی ہو, ہم دنیا کے اندر ان سے معافی طلب کریں, کیونکہ کل قیامت کے دن نہ تو دینار ہوں گے, نہ تو روپے پیسے ہوں گے, نہ تو مال ہوں گے. دنیا کے اندر تو حق پورا کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں, روپیے, پیسہ, مال و دولت, تمام چیزیں ہیں. لیکن کل قیامت کے دن نہ تو روپے ہوں گے, نہ تو پیسے ہوں گے, نہ تو مال ہوں گے, نہ تو زمین و جائیداد, تمام چیزیں وہاں ختم ہو جائیں گی. صرف نیکیاں. اگر آپ نے کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے تو آپ کی نیکی اس شخص کو دے دی جائے گی. میرے اسلامی بھائیوں, ہمارا پڑوس ہم سے خوش نہیں, پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا ویوہار صحیح نہیں ہے, خوش نہیں ہے. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, واللہ لا یؤمن, واللہ لا یؤمن, واللہ لا یؤمن. اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں, اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں, اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں. مسلم شریف کی حدیث ہے, صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی مومن کون نہیں ہے؟ وقیل مومن کون نہیں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الذی لا یأمن جارہ بوائقہ. مومن وہ شخص نہیں ہے جس سے ان کا پڑوس خوش نہیں ہے, پڑوسیوں کو تکلیف دیتا ہے, پڑوسیوں کو ستاتا ہے. اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے, مسلمان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ قسم کھا کر بیان فرمایا کہ واللہ لا یؤمن, واللہ لا یؤمن, واللہ لا یؤمن. اللہ کی قسم وہ شخص مسلمان نہیں, مومن نہیں. پوچھا کہ اللہ کے نبی کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جس کا پڑوس اس سے خوش نہ ہو, جس کا پڑوس اس کی مصیبت سے چھٹکارا نہ پاتا. میرے اسلامی بھائیوں, آج ہم حقوق العباد میں کوتاہی کرتے ہیں اور یوں سمجھتے ہیں ہم تو نمازی بن گئے, ہم صدقات و خیرات بھی کرتے ہیں, کیا ہماری نجات کے لیے اتنا سب کافی ہے؟ یہ تمام چیزیں رائگاں اور برباد ہو جائیں گی اگر ہم نے حقوق العباد کو صحیح طور پر نہیں سمجھا, صحیح طور پر نہیں جانا. تو یہ یاد رکھیے کہ یہ تمام نیکیاں ہماری برباد ہو جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی مشہور حدیث ہے, مسلم شریف کی حدیث ہے, بار بار ہم سنتے ہیں خطبے کے ذریعے, دروس کے ذریعے, اسی طرح سے تقریر کے ذریعے ہم بار بار سنتے ہیں لیکن ہم عمل نہیں کرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے صحابہ, اے میرے صحابہ لے جائیں. میرے اسلامی بھائیوں, آج ہم حقوق العباد میں کوتاہی کرتے ہیں. نماز پڑھتے ہیں, پڑھنا چاہیے, بہتر ہے, لیکن حقوق العباد کی ادائیگی ہی ضروری ہے. مفلس انسان وہ ہوگا جو قیامت کے دن صدقات و خیرات, روزہ, نماز, یہ تمام نیکیاں لے کر کے جائے گا, لیکن ان کا حال یہ ہوگا کسی کو مانا ہوگا, کسی پر تہمت لگائی ہوگی, کسی کا مال کھایا ہوگا, کسی
اسی طرح سے کسی کو ناحق قتل کیا ہوگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ انسان کل قیامت کے دن آئے گا، کہے گا اے اللہ اس نے مجھے دنیا کے اندر مارا تھا، اے اللہ اس نے میرا مال دنیا کے اندر کھایا تھا۔ وہ انسان اس کے نیک اعمال کو لے کر چلا جائے گا، جس نے آپ نے جس کو گالی دو ہوگی وہ انسان آئے گا آپ کے نماز لے کر کو چلا جائے گا، آپ کی نمازیں چلی گئی، آپ نے جس کا مال ہڑپا ہوگا کھایا ہوگا وہ انسان آئے گا آپ کے روزے لے کر کے چلے جائیں گے۔ اسی طرح سے ایک ایک کر کے انسان آئے گا آپ کے تمام نیک اعمال لے کر کے چلے جائیں گے۔ حال یہ ہوگا کہ آپ کی تمام نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور ابھی حق باقی ہے۔ آپ نے دنیا کے اندر جتنا ستایا ہے، جتنا ظلم کیا ہے، اتنا ابھی حق پورا نہیں ہوا ہے، ابھی حقوق باقی ہیں، آپ کے تمام نیکیاں ختم ہو گئی۔ اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق آپ نے جس کو گالی دی، جس پر ظلم و زیادتی کی، ان کے گناہ کو آپ کے سر پر لاد دیا جائے گا اور لادنے کے بعد، ڈالنے کے بعد ثم طرح فی النار، آخر میں گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، ہم روزہ نماز صدقات و زکات کر کے جا رہے ہیں، لیکن ہمیں حقوق العباد میں کوتاہی کر رہے ہیں، تو یہ یاد رکھیے ہم سے بڑا بیوقوف انسان، ہم سے بڑا جاہل انسان، ہم سے بڑا مفلس انسان کل قیامت کے دن کوئی نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مفلس انسان وہ ہوگا جو تمام نیکیاں لے کر کے جائے گا لیکن ان کی تمام نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو بتائیے اس سے بڑا فقیر، اس سے بڑا بے بس اور اس سے بڑا لاچار انسان کون ہے؟ آج ہم دنیا کے اندر نیک اعمال کرتے ہیں لیکن ہمارے معاملات صحیح نہیں ہیں، ہم دوسرے کی زمین پر ناحق قبضہ کرتے ہیں، ہم دوسرے کو ستاتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، ہمارا پڑوس ہم سے خوش نہیں ہے، یتیم اور مسکین کا خیال نہیں رکھتے، یہ تمام حقوق العباد میں ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی بھی ادائیگی کریں، تب جا کر ہم کامیاب ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده۔ آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی بتائیے کہ بہتر مسلمان کون ہے، بہتر اور اچھا مسلمان کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، بہتر اور اچھا انسان وہ ہے جس کے ہاتھ اور منہ سے دوسرا انسان محفوظ رہے۔ آج ہم زبان سے دوسرے کو تکلیف پہنچاتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ بہت بڑا گناہ تو ہے نہیں۔ معاشرے کے اندر عام برائی پائی جا رہی ہے، لوگ ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو لڑائی اور جھگڑا لگانے میں یہ تمام برائیاں کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں یہ کوئی بڑا گناہ نہیں ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے یہ بھی حقوق العباد کی قسم ہے، آپ نے اپنے بھائی کو تکلیف پہنچائی ہے اپنی زبان کے ذریعے سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا گزر دو قبر والوں کے پاس سے ہوا، ان دونوں کو عذاب کیا جا رہا تھا، اللہ رب العالمین نے خبر دے دیا نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہے، انہما لیعذبان، ان دونوں قبروں کو عذاب دیا جا رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کا گناہ بڑا نہیں ہے۔ یہ دنیا کے اندر جب گناہ کیا کرتا تھا، غیبت کیا کرتا تھا، تو یہ اس گناہ کو معمولی سمجھتا تھا، بڑا گناہ نہیں سمجھتا تھا،
لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو ان کا گناہ بہت بڑا ہے۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہے جو دنیا کے اندر غیبت کیا کرتا تھا، اور دوسرا شخص وہ ہے جو پیشاب کے چھینٹے سے نہیں ملتا تھا۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، ہم اسے چھوٹے چھوٹے گناہ سمجھتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں۔ ایک مسلمان دوسرا مسلمان کی برائی میں لگ کر کے اس کو توہین کرتا ہے، ذلیل کرتا ہے، لیکن ہم نہیں جانتے ہیں کہ یہی سب گناہ کی وجہ سے قبر میں بھی عذاب دیا جاتا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی بھی ادائیگی کریں۔ ہمارا رویہ صحیح ہو پڑوسیوں کے ساتھ، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ، اسی طرح سے یتیموں، بیواؤں، مسکینوں کے ساتھ۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کہ یتیم کو مت دباؤ، یتیم کو مت مارو، یتیم کے مال کو مت کھاؤ۔ اللہ رب العالمین دوسری جگہ فرماتا ہے إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا، جس نے ناحق طریقے سے کسی کا مال کھایا، کسی یتیم کا مال کھایا، انما یاکلون فی بطونہم نارا، تو وہ شخص اپنے اندر جہنم کے آگ کو بھر رہا ہے، اپنے اندر آگ کے انگارے کو بھر رہا ہے۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور اس کا ٹھکانہ بہت ہی برا ہے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، یہ تمام چیزیں ہیں۔ ہم دنیا کے اندر زندگی گزاریں تو سوچ سمجھ کر گزاریں، اور یہ یاد رکھیں صرف روزہ، نماز، صدقہ تو خیرات کر دینے سے ہماری نجات ہونے والی نہیں۔ یہ یاد رکھیے حقوق العباد اتنا خطرناک ہے، اتنا خطرناک ہے کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ توبہ کے ذریعے سے شرک بھی معاف ہو جاتا ہے، لیکن حقوق العباد کا مسئلہ اتنا خطرناک ہے کہ اللہ رب العالمین توبہ کے ذریعے سے بھی معاف نہیں فرمائے گا جب تک کہ وہ انسان اسے معاف نہ کرے۔ شرک کتنا بڑا گناہ ہے آپ جانتے ہیں کہ بغیر توبہ کے وہ شخص اگر دنیا سے چلا گیا تو اللہ رب العالمین ان کے لیے جنت کو حرام کر دیا، ان کا ٹھکانہ جہنم۔ خالص نیت کے ساتھ اگر مشرک توبہ کر لے تو اللہ رب العالمین مشرک کے توبہ کو بھی قبول فرماتا ہے۔ لیکن حقوق العباد کا مسئلہ اتنا خطرناک ہے کہ جب تک ہم بندہ سے معافی تلافی نہیں کر لیں گے تب تک اللہ رب العالمین بھی معاف کرنے والا نہیں۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، حقوق العباد بہت خطرناک ہے، یہ یاد رکھیں۔ آج دنیا کے اندر اپنے آپ کو بڑا کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بلند سمجھنے کے لیے، اپنے آپ کو اپنا نام روشن کرنے کے لیے تمام ناجائز طریقوں کو ہم کرتے ہیں، لیکن یہ یاد نہیں رکھتے کل قیامت کے دن ہمارا حشر کیا ہوگا۔ دوسرے مسلمان کو تکلیف دیتے ہیں لیکن یہ یاد نہیں رکھتے کہ ہمارا انجام کیا ہونے والا ہے۔ یہ تمام چیزیں حقوق العباد میں ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بارے اللہ تمام مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی بھی ادائیگی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا